حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو براہ راست انگریز سے 4 مرتبہ ٹکر لی، 2 مرتبہ ان کو فتح نصیب ہوئی، 2 مرتبہ خود اپنے دشمن مسلمان منافقوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے پسپا ہونا پڑا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان ہی، انہوں نے ان کی زندگی کا مقصد تھا، کیا تھا ان کی زندگی کا؟ 2 مقصد تھے، ایک حب اسلام، دوسرا حب الوطن۔ اسلام کو محبت کرنا، اس کو عام کرنا، اس کے مطابق جو ہے زندگی کرنا، اس کے مطابق حکومت کرنا۔ دوسرا ہے کہ وطن سے محبت، ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ اور خود عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، شریعت کے پابند تھے، متبع سنت تھے، عدل و انصاف کے حامی انسان تھے۔ آج بزرگ دوستوں ان کی تصویر کو بغیر داڑھی کے پیش کیا جا رہا ہے، آج ان کو برے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے، آج جو ہے اسکول کے سلیبس میں ان کا سبق لکھنے کو روا نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جب سری نگر پٹنہ کی جامع مسجد کی تعمیر بنائی گئی، اس کی سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کی تعمیر ہوئی، اس کی افتتاح کا موقع آیا ہے، بظاہر ہے کہ اس زمانے میں پورے علماء کو جمع کیا گیا، اولیاء اللہ کو جمع کیا، اس زمانے کے غوث و خطب جمع ہوئے اور مدرسین جمع ہوئے، مشائخ جمع ہوئے۔ ایسے کے درمیان میں یہ شرط رکھی، آج سب سے پہلی امامت وہ کرے گا جو بلوغ کے بعد سے لے کر اب تک جس کی ایک نماز میں خزانہ ہوئی۔ اب جب مشائخ علماء کے درمیان میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ خود آگے بڑھتے ہیں، میں نے ایسی شرط رکھی ہے، اگر مجھے راز میں رکھتا تھا لیکن میں نے ایسی شرط رکھی ہے، مجھے راز ظاہر کرنا پڑے گا، ورنہ اس شرط پر کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ اب تمام کے درمیان میں امامت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، تو کیا کوئی داڑھی بڑھ آگے بڑھ سکتا ہے؟ آج جو کہتے ہیں، جو تصویروں میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر جو پیش کی جاتی ہے ان کو داڑھی نہیں تھی، جبکہ داڑھی مڈا یا داڑھی کٹ کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھا، اس کا نماز پڑھنا وہ فاسق کہلائے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے۔ جب اتنے مشائخ علماء کے درمیان میں پہلی امامت کے لیے جب خود ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ رہے ہیں، کیا ان کی داڑھی نہیں تھی؟ کیسے آگے بڑھ سکتے تھے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، افتراء ہے جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا جاتا ہے، ان کی تصویر کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ تو بزرگ عزیز دوستوں، انہوں نے باقاعدہ ہندوستان کی آزادی میں بڑا حصہ لیا، اور اسی کے بعد جو ہے ہندوستان میں ایک چنگاری پھیلی، لوگوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا، اور ایک کے بعد دیگر علماء کرام مجاہدین آزادی جو ہے اپنی جان کی بازی دیتے چلے گئے۔ ان کو یہ بھی کہا تھا کہ تم کامپرومائز کر لو، کہ کسی علاقے کا، کسی صوبے کا آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا، تم اپنی بیوی بچوں پہ آرام سے رہو۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ کہا، یہ نعرہ لگا دیا، خلق خدا کی، ساری مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ملک بادشاہ کا، حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ ٹھیک ہے، جو بھی چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی، بادشاہ ہے کسی کا علاقہ کا، وہ بھی ہمارے تابع رہے گا، کوئی صوبے کا گورنر ہے تو وہ بھی ہمارے تابع رہے گا، ہمارا حکم چلے گا۔ تو اس چیز کو بھاگتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے حضرت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عربی زبان سے پہلی مرتبہ فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہندوستان کی تاریخ میں، قرآن کا ترجمہ ہندوستان کی تاریخ میں فارسی میں پہلی مرتبہ، پھر اس فارسی ترجمے کو ساتھ میں رکھ کر بعد میں ہندوستان کے دیگر علماء کرام نے قرآن کے بہت سارے ترجمے کیے، لیکن عربی ہی تھا قرآن، لیکن اس کا ترجمہ نہیں تھا ہندوستان میں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے فتویٰ دے دیا کہ اب ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے، یہاں کے رہنے والے باشندوں کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے حق کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے انگریز سے جہاد کرنا فرض ہو گیا۔ جیسا یہ فتویٰ ہو تو انگریزوں میں کھلبلی مچ گئی،
تو انہوں نے باقاعدہ حضرت کا جو مدرسہ دلی میں قائم تھا اس کے ماتحت میں اس وقت 1000 مدرسے قائم تھے جہاں قرآنی تعلیم ہوتی تھی. تمام کچھ بلڈوزر کے ذریعے سے پورے مدارس کو ختم کر دیا گیا, طلبا کو زہر دے کر ختم کر دیا گیا, اور خود حضرت شاہ صاحب جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. مگر یہ فتویٰ کارگر رہا. ہندوستان کے الگ علاقوں میں ایک انقلاب پیدا ہوتا چلا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت شاہ صاحب کے بعد جو ہے ان کی مشن کو لے کر, ان کی فکر کو لے کر آپ کے شاگرد رشید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک شروع کی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک شروع کی. باقاعدہ جنگیں شروع ہو گئی, اور اس موقع پر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے تقویۃ الایمان کتاب لکھی, اور اس میں کہا کہ ایمان کتنی عظیم نعمت ہے. کیسی بھی حکومت قائم ہو جائے, کیسا بھی ظلم و تشدد ہو جائے, ہم ایمان سے نہیں پھریں گے, اپنی جان دے دیں گے, لیکن اپنی ایمان سے نہیں پھریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب شرک کی نحوست اور اس کے غلط افکار کو انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے واضح کیا. دیکھو اگر انگریز کی حکومت بھی خام ہو گئی لیکن ہم اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ کی جنگیں شروع ہوئی, اور اس کے بعد بزرگان محترم بہت سارے مسلمان علماء کرام تیار ہوئے. انہوں نے باقاعدہ محنتیں شروع کی, جد و جہد شروع کیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم, انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی, اور ایک علماء کی جماعت خلافت تحریک شروع کی, اور ایک علماء کی جماعت ترک موالات کہ انگریز سے کوئی چیز خرید نہ جائے, ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اس طرح کی محنتیں شروع ہو گئی, اور باقاعدہ جو انگریز سے مقابلہ شروع ہوا. کبھی ان کو غلبہ ہوتا, کبھی مسلمانوں کو غلبہ ہوتا, کبھی مسلمان پست ہوتے, کبھی ان کو غلبہ ہوتا. تو اس طرح کی محنتیں ہو رہی تھی. لیکن بعد میں علماء کرام نے, اور ہندوستان کے مسلمانی تو یہاں کے باشندے تھے, اصل تھے, جن کے ہاتھ میں 8.5 سال حکومت تھی, تو انہیں کا تو یہاں زور و دبدبہ چلتا تھا. ہمارے برادروں میں مطلب تھے تو ہمارے ماتحت تھے, اگرچہ کہ ان کی اکثریت تھی لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی پاور نہیں تھا. تو یہ محنت کرتے رہے. باقاعدہ یہ بات طے ہوئی کہ اب ہم خود بھی اپنے برادران وطن کو لے کر جو ہے انگریز کا مقابلہ کیا جائے, اور انگریز کو یہاں سے بھگایا جائے. اس سلسلے بزرگوں دوستوں 1857 بولتے ہیں, لیکن 1757 سے جو ہے یہ محنت شروع ہوئی انگریز کے خلاف. 1757 سے لے کر 1947 تک جو ہے اس درمیان میں 55 سے لے کر 75 لاکھ علماء کرام مسلمان ہندوستان کی آزادی میں شہید ہوئے. معمولی قربانی ہے. 55 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ جس میں علماء کرام اور مسلمان شہید ہوئے. اتنی بڑی قربانی دے کر اس ملک کی حفاظت کی گئی. اگر اس وقت مسلمان کھڑے نہیں ہوتے, اس وقت ہمارے اکابر علماء کرام ملک کی آزادی کے لیے قربانی نہیں دیتے, تو آج یہ ہندوستان جس شکل میں آزادی کے ساتھ سر و شاداب نظر آ رہا ہے, یہ آج ان کے ہاتھ میں ہوتا, آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اس لیے بزرگ دوستو, اب 15 اگست میں کیا ہوتا ہے, ہر جگہ فنکشن ہوتے ہیں, جلسے جلوس ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, چند ناموں کو ذکر کر دیا جاتا ہے. گاندھی جی کا نام, نہرو کا نام, سبھاش چندر بوس کا نام, چند لوگوں کا نام ذکر کر کہتے ہیں. اور ہمارے اسکولوں میں بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے, یہی درد دیا جاتا ہے. تو اس وقت اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نسل کو بتائیں, اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کریں, ہمارے گھروں میں تذکرہ ہو, مسلمانوں کی تاریخ پڑھی جائے اور ان کے سامنے سنایا جائے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے, حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے, مولانا ابوالکلام کلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے, عبید اللہ سندھی نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے, اور حضرت ثابت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے, حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ملک کے لیے قربانی دی ہے,
اور حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی لائف سے بے شمار علماء کرام ہے جن کی تاریخ آج محفوظ ہے. ان کو سمجھائے کہ بچوں ہمارے اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کی حکومت تھی انگریز قبضہ کر لیا. سب سے پہلے ابتدا مسلمانوں نے آزادی کی شروع کی, اس کے لیے جدوجہد کی. 55 سال سے لے کر 75 لاکھ مسلمان جو ہے ملک کی آزادی میں قربانی دی ہے. اس کا تذکرہ ہونا چاہیے, جلسوں میں ہونا چاہیے, پروگراموں میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اس وقت جو ہمارے برادران وطن ہمیں ساتھ دی ہے ان کا بھی تذکرہ کریں. اکثر کیا ہوتا ہے تاریخ لکھی جاتی ہے, یہ کتابیں لکھی جاتی ہے, اگر مسلمان مصنف لکھتا ہے تو مسلمانوں کی ہسٹری بیان کر دیتا ہے, غیر مسلم لکھتا ہے تو غیر مسلم ہسٹری بیان کر دیتا ہے. بلکہ انسان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں آپ مسلمان ہندوستان کی آزادی میں جو قربانی دیا ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے, جو صحیح غیر مسلم بھی جو قربانی دیا ہے اس کا بھی اس کا تذکرہ ہونا چاہیے, اس کا بھی ان کے سامنے تذکرہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ہمارے اکابر اسلاف کی قربانیوں کے پڑھنے کے لیے, تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. ہمارا پورا وقت بولنے دیا ہے, عورتوں کا, بچوں کا, بڑوں کا, سب کا وقت کس نے لے لیا ہے؟ آج ہمارے موبائل نے لے لیا ہے. ہماری زندگی ختم کر رہا ہے, ہمارے نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے. ارے بھائی خاموش رہتے تو خاموش رہنے کا بھی سوال نہیں. من سکتا نجا, من سکتا سلیما. جو خاموش رہا وہ نجات پا لیا, جو خاموش رہا وہ سلامتی پا لیا. ابھی موبائل آ کے کیا ہو گیا؟ سب موبائل میں مبتلا ہو گئے. اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہو رہی. ہم اس کے پروگرام دیکھتے ہیں, اس کے میسج نوٹ کرتے ہیں, اس کے واقعات کو پڑھتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں ان کی بیتو کی باتیں, اس میں کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے, کیسے واقعات آتے ہیں, اس کو دیکھ کر دیکھتے اچھا صحیح ساری باتیں بھی جو ہے وہ فیصل میں آ کر جو ہے اس کی بے بھی بڑھ جا رہی ہے, کم ہو جا رہی ہے. بزرگان دوستوں, اس موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو, اپنے نسل کو بچاؤ, ورنہ حالت یہ ہوگی آپ مر رہے ہوں گے, آپ دل ملا رہے ہوں گے, آپ تڑپ رہے ہوں گے, لیکن آپ کے بچے کو, آپ کی عورتوں کو, آپ کے گھر کے افراد کو موبائل کی لت ایسی لگی ہوگی آپ کو پانی چھوڑنے کے لیے نہیں آئے. آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی آپریشن کے لیے جانا ہے, ہاسپٹل کے لیے جانا ہے, لیکن آپ کا بچہ تیار نہیں ہوگا, کسی کے حوالے کر دیں, کس نے کس یہاں بازار. جتنا ضرورت کی چیز ہے اسے ضرورت پر رکھیں گے تو مفید ہوگا, فائدہ ہوگا, ورنہ وہی زہر ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرے گا. دل و دماغ فاسد ہو جائے گے, ذہن خراب ہو جائے گا, نگاہ ختم ہو جائے گی, جوانیاں ختم ہو جائے گی, جس کی ساکھ کمزور پڑ جائے گی, جس برائی میں لگ کر جو ہے نوجوانوں کی جوانی ختم ہو جائے گی, بے حیائی عام ہو جائے گی, بے پردگی بڑھ جائے گی, شہوت کا غلبہ زیادہ ہو جائے گا, حرام کاری زیادہ ہو جائے گی, اور فحش نافرمانیاں, یہ تمام چیزیں اس کے ذریعے سے وجود میں آئے گی, جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ اچھے معاشرے کے بجائے خراب معاشرہ بن جائے گا. اس واسطے بزرگان دوستوں, 15 اگست کو ہم سب آزادی مناتے ہیں, لیکن مسلمان ایمان اور اعمال اور آخرت کی تحریک کے اعتبار سے وہ آزاد نہیں ہے, وہ پابند ہے. یہی بات ہے کہ ہم ملک کے لیے قربانی دی ہے, ہمارا حق ہے. 99% قربانی مسلمانوں کی ہے. ڈنکے کی چوٹ کہیے, ہماری تاریخ محفوظ ہے. انڈیا گیٹ پر کتنے ہزار نام ہے, اس میں سے سب سے زیادہ کس کے نام ہے؟ وہ مسلمانوں کے نام ہے. اگر تاریخ کو نسب کیا جا رہا ہے, تاریخ کو بدل کر کہا جا رہا ہے, مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب تاریخ کو تازہ کرنا ہے کہ ہر زبان پر جو ہے زندگی آزادی کا تذکرہ ہو. مسلم آزادی کے لیے جو قربانی تھی, جو شہید ہیں, ان کے مذاکرہ کرو, ان کے تذکرہ کرو, ان کے واقعات کو پڑھو. جس طرح ایک زمانے میں موبائل آیا تو لوگ جانتے نہیں تھے, کوئی لوگ رکھتے تھے, لیکن اس کا چرچا ہوا, اس کی پبلسٹی ہوئی, اس کو عام کیا گیا, اس کو اپڈیٹ کیا گیا,
تو آج جو ہے بچے کو بھی جو ہے دے دو، وہ خود بخود آن کر لے گا، اسے آپشن سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہماری تاریخ چھپائی گئی ہے، ہمارے تاریخ کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی 2022 کا جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی لائے ہے، اس میں مسلمان بادشاہوں کو ظالم بنا کے پیش کیے، کیا پیش کیے؟ ایسا سبب کہ مسلمان بادشاہ اس وقت کی رعایا پر، برادران وطن پر انہوں نے ظلم کیا۔ ایسی بات جب آ رہی ہے، اب خود ٹیپو سلطان کے بارے میں کیسے تذکرہ ہوا؟ جب آزادی کے وقت میں خلافت تحریک خیر ہی، جبکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ انگریز کو بھگانا۔ ایک عورت کہتی ہے لوگ جو آزادی میں رہے تھے مسلمان خلافت قائم میں لگے تھے، یہ بات کیا کہتی ہے؟ غیر جہاں ملک کی آزادی میں لگے تھے مسلمان وہ سب ہندوستان میں خلافت قائم میں لگے ہوئے تھے، ان کو آزادی کی فکر نہیں، کس طرح کی بات؟ غیر بزرگان محترم کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد بھی رکھنا ہے، محفوظ بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو سنانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ برادران وطن کو بھی اپنے مدارس میں شریک کرو، ان کے عوائد کو، ان کے لیڈروں کو، ان کے مقتدی لوگوں کو اپنے جلسے جلوس میں شریک کرو، ان کے انکرام کرو اور ان کو موقع دو، ان کے سامنے ہندوستان کی صحیح تاریخ پیش کرو تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اس ملک کے لیے مسلمان نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اگر مسلمان قربانی نہیں دیتا تو آج اس طرح جو آج بلبلا کر جو ہے ڈنگی کی چوٹ پر آج حکومتیں قائم کر رہے ہیں، اپنا زور چلا رہے ہیں، یہ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور بزرگوں نے یہاں تک کہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، ان کا حقوق دیا جائے تب بھی یہ ہندوستان رہے گا، اس لیے کہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں کا خون اس زمین میں داخل ہے، ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدوں سے یہ خون سرزم شاداب کیا گیا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں کے اسلام کو، یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے مجالس کو، یہاں کے مساجد کو ختم کیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہو سکتا اگر ہمارے اکابرین اس کے لیے قربانی نہ دیتے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے کہ بغیر مجاہدے کے ہم نے اس کو حاصل کیا، لیکن ہمارے اکابرین نے قربانی دی ہے، صحابہ نے قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نسلوں کو نواز دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے، علماء دیوبند نے، علماء اسلام نے ہندوستان کے قربانی نے اپنا خون بہایا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خون کو ضائع نہیں کرے گا۔ بس اس بات کی ضرورت ہے کہ اب ہم کو درست ہونے کی ضرورت ہے، ہم دیندار بنے، ہم نمازی بنے، ہم پکے مجاہد بنے، ہم روزانہ ورزش کریں، حفیظ بنے اور جو ہے دینی اور دنیاوی علوم میں ترقی کریں۔ ایسا نہ کتنے نوجوان دیکھو چلے جاؤ کالونی میں، ایسے کے باغی میں، ہمارے مسلم علاقوں میں چلے جاؤ، جوا کا کام میں لگے ہوئے، بیکار کے کاموں میں لگے ہوئے، ٹیم بنا کر جو ہے موبائل کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے جو ہے طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بیکار۔ آج مسلمان نہیں کمائے گا تو وہ محتاج بنے گا، آج مسلمان کا بچہ نہیں کمائے گا، کاروبار نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، اس کا گھر کیسے چلے گا، اس کی ضرورت کیسے پڑے؟ پھر یہ چوری کرے گا، دھوکہ دے گا، سنی کاروبار میں جائے گا، غبن کرے گا، مال ہڑپے گا۔ اس طرح کی جرائم جو ہے دوستوں کے لوگ بیکاری لے کر آتی ہے۔ تو جہاں بھی اس طرح کے نوجوان آپ کو نظر آتے ہیں تو ان کو محبت سے سمجھاؤ کہ اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری بھائی بہن ہیں، تمہارے رشتے دار ہیں، تم پر ان کے حقوق ہیں، ان کو کیسا کھلاؤ تم بیکار رہو گے۔ بزرگ دوستوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہم جہاں اپنے دین کی بات کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے قیام للناس، مال تو انسانوں کے بقا و قیام کا ذریعہ ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو کھاؤ کیا، صدقہ و خیرات میں رو کیا، کوئی بیمار ہو تو علاج کیسے کراؤ گے، کوئی مقدر آ جائے تو کیسے پیسے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان کو یہ بھی سمجھا ہے کہ تم بغیر پیسے کے، بغیر کمائے کے تمہاری زندگی نہیں ہوگا، فقیر بنو گے، محتاج ہونا ہوگا، غیروں کے سامنے ذلیل بنو گے، ان کی تلویں چاٹنا پڑے گا اگر ہم اس طرح کی وشانی نہیں کریں گے۔ ہمارے مسلمان نوجوان جتنے بھی ہیں وہ کاروبار میں لگے، تجارت میں لگے، پڑھنے والے پڑھنے میں لگے، ان کی نگرانی کریں، مساجد کی کمیٹیاں کی نگرانی کریں، قوم کے ذمہ دار کی نگرانی کریں۔ اب ہر محلے میں کونسلر بنے ہوئے، بڑے ذمہ دار بنے ہوئے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بچہ، چھوٹا بچہ ہے تو مکتب سے جڑے، چھوٹی بچے مکتب سے جڑے، بالغ ہو چکی ہے تو اس کا تعلق جو
جو ہے ہفتہ واری اجتماع سے ہو یا تعلیم معلومات جہاں ہوتا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، کمانے کا لائق ہو گیا، نوکری پہ ہے، ملازمت کر رہے ہیں، کہیں تو اسے کوئی ہنر سکھائے، آپ کوئی کاروبار سے کوئی تجارت سکھائے. ہزاروں طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر دے دیا. ہزار طریقے حرفت و صنعت کا اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے ذریعے سے دنیا میں عام کر دی ہے. وہ ہمارے اور آپ ہی کے لیے تو ہے، دنیا کے قوم میں فائدہ اٹھا رہی ہے، اگر اخبار اس میں ترقی کر رہے ہیں. لیکن مسلمان آج ہو رہا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بیکار نہ رکھے، اسے مصروف رکھے اور اسے کاروبار لگائے، اس کی نگرانی کرے. تب جا کر دوستوں بزرگوں ہم دنیاوی میں ترقی کریں گے، دین میں بھی ترقی کریں گے. دعا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بیکاری کی نحوست سے آج مسلم قوم کی حفاظت فرمائے اور بدنامی کی زندگی سے آج مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. دعا فرما اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کی طرف سے، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے اکابرین اور جو ہے جنگ آزادی کے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے خبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.